السلام علیکم ناظرین، سہیل انسائٹ کے ساتھ خوش آمدید ناظرین۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران امریکہ معاہدہ جو ہے وہ جنیوا میں ہو رہا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، جگہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ اس کی تبدیلی میں بہت سارے عوامل شامل ہیں۔ پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان میں ہوگا، پھر جب قطر درمیان میں داخل ہوا تو چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور جنوبا کا نام آنا شروع ہو گیا۔ جو ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ معاہدہ پاکستان میں ہوتا تو ہم اسی وقت سے لے آتے، لیکن کیونکہ اب یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا تو ہم جنوبا جانا پڑ رہا ہے، تو ہمیں سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں، لہٰذا ہم جنوبا نہیں جا رہے۔ اور یہ جو سائن ہیں وہ بھی آن لائن ہونے کی ڈیل ہوئی، مطلب کہ انہوں نے کہا کہ آن لائن کریں گے، یہاں سے ہم سائن کر دیں گے اور وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ سائن کر دیں گے تو یہ معاہدہ ہو جائے گا۔ پھر یہ معاملہ لٹک گیا اور لبنان کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا کنسرن آیا کہ ایران نے کہا کہ لبنان پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لبنان میں جنگ روکی جائے اور وہاں پہ جو قبضہ کیا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑا جائے اور جتنی بھی جگہ ہے اس کو ریلیز کیا جائے، اور اس قسم کے اگر لبنان میں اس معاملے پہ کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو ہم جنوبا نہیں آئیں گے اور نہ ہی سائن کریں گے۔ اب ٹرمپ کے پاس 2 سے 3 دن ہیں، اس 2-3 دن میں اس نے نیتن یاہو کو اس بات پہ ایگری کرنا ہے کہ وہ لبنان کی جو جس طرح کی خلافت چل رہے ہیں اور وہ جو لبنان پہ اٹیک کر رہا ہے اس کو روکے، اور اگر وہ نہیں روک پایا تو اس میں بہت ساری کنسرنز آئیں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں پیرس میں ایک نیوز کانفرنس کی، اس میں بھی اس نے نیتن یاہو کے خلاف بڑی باتیں کی، ایک سٹیٹمنٹس دی۔ اب بظاہر تو یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لیکن حقیقت میں اندر سے دونوں ایک ہی ہیں۔ اگر ٹرمپ چاہے تو وہ نیتن یاہو کو روک سکتا ہے، اگر ٹرمپ چاہے تو، لیکن اگر وہ نہ روکنا چاہے تو نیتن یاہو اسی طرح ٹرمپ کے سٹیٹمنٹس کو ہوا میں اڑاتا رہے گا۔ ٹرمپس کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کی نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بہت اچھی دوستی بھی ہے لیکن اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور اب اس نے لیکن لاسٹ میں یہ بھی کہا کہ میرے لیے ملکی مفاد زیادہ اہم ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ اس جنگ کو روک پاتا ہے یا نہیں روک پاتا، اور نیتن یاہو کو ایگری کر پاتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے پاس صرف 2 سے 3 دن ہیں، اور 2-3 دن اب جو جنوبا میں فیصلہ ہونا تھا اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان میزبانی کرے گا، امریکہ اور ایران مہمان ہوں گے، لیکن پھر رات میں یہ اطلاعات آئی کہ یہ جو مقام ہے یہ تبدیل ہو گیا اور اب یہ برجن اسٹاک میں ہو رہا ہے۔ یہ لیوزن کے قریب ایک پہاڑی علاقہ ہے جو بہت سیف سمجھا جاتا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایرانی قیادت پر حملہ کر سکتا ہے، اور اس طرح کی اطلاعات ایران کو بھی ملی ہیں اور پاکستانی اداروں کے پاس بھی ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔